وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بالیقین یہ ایمانداروں کے لیے خاص ہدایت اور خاص رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور وہ زبردست علم والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، سو آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ انک علی الحق المبین، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں، سورۃ النمل کی آیات مبارک 76، 77، 78 اور 79، 4 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور 7 ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا عرب میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، تو اس وقت ظہور اسلام کے وقت عرب میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جس کے پاس کوئی مذہبی اور علمی ذخیرہ نہیں تھا، نہ ان کو کسی آسمانی یا الہامی کتاب کے حامل ہونے کا دعویٰ تھا۔ یہ گروہ عموماً بت پرست مشرکین کا تھا، جن کے پاس نہ کوئی مذہبی کتاب تھی، نہ آسمانی اور الہامی ذخیرہ تھا، بس اسلاف کا رسم و رواج ہی ان کا دستور زندگی تھا، یعنی پیچھے سے جو رواجات آ رہے تھے۔ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی گروہ میں سے ہوئی۔ دوسرا گروہ علم کا مدعی تھا، مذہبی کتابوں کا حامل تھا، اور اسی گروہ کو علوم کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا۔ یہی اہل کتاب کا گروہ کہلاتا تھا، جس میں کچھ لوگ عیسائی تھے اور کچھ یہودی۔ لیکن کثرت انقلابات اور زمانہ کی درازی نے اہل کتاب میں ہم اختلافات پیدا کر دیے تھے، جیسا کہ آج ہم امت مسلمہ میں اختلافات ہیں، امت بٹی ہوئی ہے،
فرقہ بندیوں میں ہے، ہر فرقہ جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، بعض علمی اختلافات پر ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. کوئی کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں. یعنی ہم نے اپنے آپ کو ایک محدود کر لیا. تو یہ یہودی جو تھے ان میں بھی زمانے کی درازی سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے. ان کی مذہبی کتابیں بھی کچھ سے کچھ بن گئی تھی. الہامی تصریحات اور آسمانی منصوبات میں رد و بدل، منصوصات میں رد و بدل ہو گیا تھا. کتاب الہیہ کے الفاظ اور معنی کو بگاڑ لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اصل مطلب فوت ہو گیا تھا. یہ تو اللہ نے قرآن مجید کا حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، نہیں تو آج قرآن مجید بھی خدا نخواستہ محفوظ نہ ہوتا. لیکن اس کی تشریح میں جس کا جی چاہتے ہیں اپنے خواہش کے مطابق پھر بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں. ان کے علماء اور دینی پیشوا متفرق ہو گئے تھے. ہر عالم نے اپنا ایک گروہ بنا لیا تھا اور ہر گروہ اپنی حقانیت کا دعوے دار تھا. اور آج ہم امت مسلمہ میں بھی یہی ہے کہ امت بٹی ہوئی ہے. ہر عالم کی اپنی جماعت ہے، ہر عالم کا اپنا گروہ ہے اور ہر گروہ اپنی حقانیت کا دعوے دار ہے. آپس میں مناظرے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو گستاخ کہتا ہے، کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے. کیا القابات دیے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرمائے. ایسی حالت میں جب اہل کتاب بھی متفرق تھے، ان کے علماء بھی متفرق تھے، ان کے علماء نے بھی اپنے اپنے گروہ بنا لیے تھے. ہر گروہ کا یہ دعویٰ تھا میں حق پر ہوں، دوسرا میں حق پر ہے. تو ایسی حالت میں قرآن پاک نازل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا اور عقائد، احکام، قصص اور روایات کے متعلق ان کے شدید اختلافات کا فیصلہ کن تسویہ قرآن پاک نے سنا دیا. اہل کتاب نے اللہ کی ذات و صفات کے متعلق بہت غلط عقائد قائم کر لیے تھے، جن کی اصلاح قرآن پاک نے کی. ملائکہ اور انبیاء کے متعلق نعوذ باللہ زناکاری، بت پرستی، شراب خواری، قتل و غارت وغیرہ کی سینکڑوں تہمتیں اسرائیلی کتابوں میں مذکور ہے. اور بدقسمتی سے آج ہم امت مسلمہ میں کچھ گروہ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومنین کہتے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو الزامات نہ لگا سکے، لیکن آپ کی جماعت صحابہ کرام جو انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے افضل ترین درجے پر ہے، ان پر بھی یہی الزامات لگائے جاتے ہیں. ان کو بھی غلط کہا جاتا ہے. قرآن پاک نے انبیاء اور ملائکہ کو معصوم قرار دیا. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ کوئی یہودی جنت میں نہیں جائے گا، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم کو اللہ عذاب نہ دے گا. کوئی جماعت کہتی عذاب تو ہم پر ہوگا مگر صرف گنتی کے چند دن، جتنی مدت کے لیے ہم نے گوسالہ کی پرستش کی تھی. قرآن حکیم نے یہ فیصلہ واضح طور پر کر دیا جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ جو مومن نیکوکار ہوگا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو حاجت روا نہیں سمجھا ہوگا، جس نے اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا ہوگا، وہ عذاب سے محفوظ ہوگا. جس نے دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہوگا وہ مشرک ہوگا، بدکار ہوگا، جہنم میں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو شرک کی نجاست سے محفوظ فرمائے.
اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہمیں جب تک زندہ رکھے مخلص مسلمان بنا کر رکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلانے والا بنا کر رکھے, ہمیں ہر قسم کے گناہ سے شرک سے محفوظ رکھے, ہر قسم کے اللہ تعالیٰ ہماری غلط عقائد سے حفاظت فرمائے. بام عیسائی فرقوں میں اس طرح عیسائی فرقوں میں بھی اختلافات ہیں. کوئی کہتا مسیح اللہ کا بیٹا ہے, قرآن مجید میں بھی کہا گیا وقالت النصارى عیسی ابن اللہ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ, کہ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور کوئی کہتا مریم کو اللہ کی بیوی, کہ مریم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ توبہ نعوذ باللہ مریم جو ہے وہ اللہ کی بیوی ہے. جبکہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ صمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہمسر نہیں, احد وہ اکیلا ہے. یہ بات کلیئر اللہ نے کہا. اور کوئی مسیح کو اللہ کا جزو قرار دیتا تھا, کوئی مسیح کو, آج ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ گروہ ہیں کہ کچھ بزرگ ہستے کو کہتے ہیں کہ اللہ کا جزو ہے, اور نعوذ باللہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان ہستیوں کو اللہ سے بھی اونچا لے جاتے ہیں. اور کوئی اقانیم ثلاثہ یعنی باپ بیٹا رول قدس کوئی ربوبیت کا کہہ کر, جیسے آج جو عیسائی ہیں ان میں جو عقیدہ تسلیث ہے یہی ہے 3 in 1, یعنی کہ خدا تین ہے لیکن ایک ہے, عجیب منطق ہے. باپ اللہ, بیٹا عیسیٰ, رول قدس, رول قدس, یہ 3 خدا ہیں اور تینوں یہ ایک خدا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا 3 in 1. جبکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ نے واضح کہہ دیا نہ میری بیوی ہے نہ میرے بچے ہیں, کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے, وہ خالق ہے. قرآن پاک نے اس کا فیصلہ کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہ عبداللہ, اللہ کا بندہ, کلمۃ اللہ, اللہ کا کلمہ قرار دیا. اور اللہ کو وحدہ لا شریک, خود اللہ نے کہا میں ہوں, بس میرے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو فی الحقیقت قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے دنیا کو خداوند قدوس کا آخری فیصلہ کن پیغام پہنچایا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قرآن بھی آخری کتاب ہے, اور ایمان لانے والوں کی رہبری کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, تاکہ لوگ اس دن کے لیے تیاری رکھیں جبکہ ہر معاملے کا عملی اور آخری فیصلہ ہوگا. قرآن کریم میں انسان کو برائی اور بھلائی سے پوری طرح آگاہ کر دیا گیا کہ کون سا راستہ سیدھا ہے, کون سا راستہ ٹیڑھا ہے. اور باقی قرآن تو آیا ہے سمجھانے اور آگاہ کرنے کو. قرآن ہمارا رہنما ہے, اور تمام معاملات کا حکیمانہ اور حاکمانہ فیصلہ تو یہ اللہ تعالیٰ کریں گے. جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت پوچھ گچھ ہوگی کہ ہاں کیسے زندگی گزاری تھی. اور قرآن مجید میں ہر چیز کا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے. قرآن مجید زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے اگر تمہیں پریشانی ہو تو اللہ کا ذکر کرو, آپ ذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم پر کوئی آزمائش آئے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, تو پھر اللہ کی مدد سے اور نماز پڑھو, دعا کرو, اور اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ. آج ہمارے اندر صبر کا مادہ بھی ختم ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اختلاف اور تقسیم سے متاثر نہ ہوں, خدا پر بھروسہ کر کے اپنا کام کیا جائے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, جس صحیح اور صاف صریح حق راستے پر آپ چل رہے ہیں اس میں کوئی کھٹکا نہیں, یہی سیدھا راستہ ہے. اس لیے آپ کسی قسم کا غم نہ کریں. جو لوگ آپ کی بات نہیں سنتے, جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے, تو یہ مردہ دل اور اندھے اور بہرے ہیں.
اور اس حالت سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تو پھر ان سے توقع ہدایت کی کرنا بھی بیکار ہے. آگے پھر مزید یہ موضوع چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی نجاست سے اور ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے میں ہمیں توفیق دے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد